پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس نکتے کے اوپر وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ اہم بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ میں اہل قریش تھے، اور اہل قریش کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر چلنے والے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ملت ابراہیم میں کچھ چیزیں نکال کر اور کچھ اس کے اندر نئی چیزوں کو داخل کر کے ایک اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، جو اسلام دیا ہے، اس میں وہ تمام امور جو اہل قریش نکال چکے تھے دین ابراہیم سے، ملت ابراہیم سے، اللہ نے وہ ان کے اندر شامل کر کے، اور جو وہ شامل کر چکے تھے اضافی اعمال، اللہ نے وہ نکال کر پھر دین ابراہیم، ملت ابراہیم کو مکمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اسی بنیاد اور اساس کے اوپر قائم فرمایا۔ انہی میں سے یوں سمجھ لیں جیسے کہ عرب میں زمانہ جاہلیت کے اندر جب سے نکاح کا خطبہ دیتے تھے، ایک آدمی کھڑا ہو جاتا تھا لڑکے والوں کی طرف سے، وہ شروع کر دیتا تعریف کرنا، لڑکے، پھر اس کے والد، پھر اس کا دادا، اس کا پردادا، اس خاندان کے اندر جو بھی اس زمانے کے مطابق ان کے کارنامے، ان کے بڑے بڑے جو کارنامے تھے، وہ تعریف کے پل بنا کر یہ لڑکا اتنا قابل ہے، اس کے والد صاحب اتنے قابل انسان ہیں، اس کے دادا جی اتنے قابل تھے، وغیرہ وغیرہ کہہ کر جہاں تک اس کو شجرہ نسب یاد ہوتا اس کو بیان کرتے اور تعریف کے پل بنا دیتے تھے۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہو جاتا تھا بچی کی طرف سے، وہ پھر بچی کے والد، پھر ان کے دادا، پھر ان کے ابا و اجداد، اس طرح جہاں تک وہ شجرہ نسب جانتا ان کی تعریف کے پل بنا دیتا، اور لوگ جو ہے ان کی تعریف کی وجہ سے پھر ان کو پیسے وغیرہ بھی دیتے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ اس طرف سے اس خاندان کی تعریف کرتا اور اس لڑکے کی طرف سے کھڑا ہونے والا لڑکے کے خاندان کی تعریف کرتا۔ تو اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں نکاح کے خطبے کا طریقہ کار تھا۔ دین اسلام نے اس خطبے کے اس طریقے کو ختم کر دیا، اور اس میں جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا وہ کہ خطبہ نکاح پڑھیں، لیکن طریقہ ان کا نہیں۔ نکاح کا خطبہ آپ پڑھیں سنت ہے، لیکن یہ کہ نکاح کے خطبے میں سب سے اول اللہ کی تعریف کریں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں۔ تو گویا کہ نکاح کا خطبہ دین اسلام نے پھر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف پہ مبنی ہے۔ حق بھی یہی بنتا ہے، جس مالک نے پیدا کیا اس کی تعریف ہو۔ گویا کہ جو عرب میں زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کے خطبہ کا طریقہ کار تھا، اس کو ختم کر کے دین اسلام نے جو طریقہ اس کے مقابلے میں دیا ہے وہ نکاح کے خطبے میں اللہ کی تعریف ہو، اللہ کے رسول کی تعریف ہو۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیں، جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں سب سے اول اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف۔ معزز سامعین، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے
اس جیسا دین کوئی نہیں۔ اللہ نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے یہ وہ عظیم کلمہ ہے، پوری کائنات ایک طرف ہو، اللہ کے نزدیک یہ کلمہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کلمہ تو بہت عظیم ہے، اللہ نے تو ہمیں وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں جن کی ایک سنت ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔